مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ ایک حکمت کا بیان فرمایا ہے کہ دنیا جہان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اختلاف رکھا ہے۔ اختلاف کا معنی ایک چیز کا دوسری چیز سے مختلف، علیحدہ، جدا ہونا۔ کسی کا شعر تھا کہ دنیا کو اختلاف ہے دنیا کو زیب ہے اختلاف سے۔ دنیا خوبصورت لگتی ہے اختلاف سے۔ اگر ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی تو دنیا کا حسن ختم ہو جاتا۔ ساری دنیا میں لباس ایک چلتا، بس یہ ایک ہی کپڑا ہے جی، ہر ایک نے یہی پہننا ہے۔ جوتا ایک ڈیزائن کا، مکان ایک ڈیزائن کا، بس یہی مکان ہے، اسی میں سب نے رہنا ہے۔ اس طریقے سواری سب کی ایک ہوتی، شکل و صورت سب کی ایک ہوتی تو دنیا کا یہ حسن نہ ہوتا۔ رات اور دن کا اگر اختلاف نہ ہوتا، سردی گرمی کا اختلاف نہ ہوتا، مزاجوں کا اختلاف نہ ہوتا، محبت اور پیار، دوستی اور دشمنی، دوری اور قربت، محبت اور نفرت، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، بس ایک ہی چیز ہوتی، ساری ایک ہی لائن چلنی ہے، تو پھر دنیا کے اندر حسن نہ ہوتا۔ دنیا کو زیب ہے اختلاف سے، تو اس اختلاف میں ایک مذہبی اختلاف بھی ہے، عقائد کا اختلاف بھی ہے، مذہبی رجحانات کا اختلاف بھی ہے، تو اس کے بھی اپنی جگہ پر ایک فائدے بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اختلاف علماء امتی رحمت، میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے، لیکن اختلاف رحمت ہے، خلاف رحمت نہیں ہے۔ مخالفت اور چیز ہے، اختلاف اور چیز ہے۔ اختلاف مبنی بر دیانت و امانت ہوتا ہے، اختلاف مبنی بر دلیل ہوتا ہے، اور مخالفت جو ہوتی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور مخالفت وہ مبنی بر اخلاص نہیں ہوتی۔ مخالفت کے اندر بندہ مخلص نہیں ہوتا، اختلاف کے اندر بندہ مخلص ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام رہتا ہے، اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام رہتا ہے۔ اور جب مخالفت آ جاتی ہے وہاں احترام نہیں ہوتا، وہاں ایک دوسرے کو ذلیل کرنا مقصد بن جاتا ہے، رسوا کرنا مقصد بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں چاروں ہمارے جو امام ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ مولانا طارق جمیل ابن سے فرماتے ہیں، یا اس میں شیخ زکریا رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ نماز کی ایک رکعت کے اندر 200 اختلافی مسئلہ حضرت فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے۔ ہوں گے کتنے؟ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فضائل اعمال کے اندر کہ نماز کی ایک رکعت میں اماموں کا آپس میں اختلافی مسئلہ احادیث کے اختلاف کی وجہ سے 200، یہ تو مجھے معلوم ہے، اور اس سے زیادہ اور کتنا ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اماموں کا کبھی ایک دوسرے میں اکرام احترام وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ احترام اتنا بڑا ہے کہ ایک امام دوسرے امام کو ملنے کے لیے گیا اپنے متعلقین مریدین سمیت، تو انہوں نے اس کو ہدایت کی کہ اب جب ان کے پاس ہم جائیں گے تو ہم اپنی فقہ پر عمل نہیں کریں گے، اپنے اجتہاد پر عمل نہیں کریں گے، وہ حدیثیں جو ہمارے ہاں راجح لگتی ہیں ان پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ ان کے پاس جا کے ان کے احترام میں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم ان کی فقہ کا لحاظ کریں گے، اس کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ حتیٰ کہ کسی موقع پر کوئی کسی کی قبر کی زیارت کے لیے آیا ہے تو وہاں قبر کے پاس جو نماز پڑھنی پڑ گئی تو وہاں بھی نماز اس قبر والے کی فقہ کے مطابق پڑھی کہ مجھے اس سے لحاظ آتا ہے۔ یہ احترام سکھاتا ہے کون؟ اختلاف۔ بلکہ اصول ہے کہ جس سے اختلاف ہوتا ہے دلائل کا، جس سے اختلاف ہوتا ہے دیانتاً امانتاً اخلاص کے ساتھ، اس کا احترام اور زیادہ کیا جاتا ہے، اپنوں سے بھی زیادہ اس کا احترام کیا جاتا ہے، اپنوں سے بھی زیادہ اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک اہل علم ہے، اس کو میرے سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے،
یہ ایک اپنی رائے رکھتا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاف علماء امتی رحمتن، میری امت کے علماء کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت بنے گا۔ آج آپ دیکھیں دین کے کتنے مسئلے ہیں، اگر سارے امام اس مسئلے میں ایک جگہ پر کھڑے ہوں تو وہ مسئلہ ساروں کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ایک امام کہتا ہے یوں کر لے تب بھی جائز ہے، دوسرا کہتا ہے یوں کر لے تب بھی جائز ہے، تیسرا کہتا ہے یوں کر لو تب بھی جائز ہے، چوتھا کہتا ہے یوں کر لو تب بھی جائز ہے۔ اب ان چاروں میں سے جو بندہ حالات کے لحاظ سے، اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنے ماحول کے لحاظ سے جیسے کر لیتا ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی امام کے موافق ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے الحمدللہ شریعت کے مطابق کیا ہے۔ کسی نے ایسے کر سکا کوئی تب بھی شریعت کے مطابق، کوئی اس طرح کر سکا تب بھی شریعت کے مطابق، کوئی اس طرح کر سکا تب بھی شریعت کے مطابق۔ اب یہ علماء کا اختلاف ان لوگوں کے لیے رحمت بن گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جبراً خالق کائنات چاہتے، جبراً، تو اللہ کے سامنے کسی کو کون کیا طاقت ہے کہ وہ دم مار سکتا؟ اگر اللہ پاک جبراً چاہتے تو ساری مخلوق، ساری انسانیت ایک مذہب پر، ایک دین پر یعنی ایمان پر کھڑی ہوتی، کوئی کافر نہ ہوتا، اس لیے کہ سب کے دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، ساری کائنات کے، ساری انسانیت کے دل تو اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، تو اللہ سب کے دلوں سے کفر نکال لیتا، اللہ سب کے دلوں میں ایمان ڈال دیتا، تو کسی کو کون انکار کر سکتا تھا؟ کوئی تو دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا، سارے کے سارے لوگ کیا ہوتے؟ مسلمان ہوتے، مومن ہوتے، کوئی ایک بھی کافر نہ ہوتا۔ اور یہ پکی بات ہے کہ اللہ ایمان کو پسند کرتا ہے اور اللہ کو کفر سے نفرت ہے، کفر کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جبراً خالق کائنات نے ایسا نہیں کیا کہ تم چاہو یا نہ چاہو زبردستی میں تمہیں ایمان دے دوں گا، تمہارے دلوں کو ایمان سے بھر دوں گا، تمہیں ایمان لانا پڑے گا، تمہیں ماننا پڑے گا۔ جبراً اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا، بلکہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہر جی کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہم نے دکھا دیے ہیں۔ اب چلنا کیسے ہے؟ اس کی ایک آسان سی مثال ہے، ہمارا ایک مدرسہ ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی ایک ادارہ ہے، اس ادارے میں جتنے لوگ پڑھتے ہیں، ہر ادارے والے کی چاہت کیا ہوتی ہے کہ سارے کے سارے 100% کامیاب ہوں، کوئی ایک بھی ان میں سے ناکام اور فیل نہ ہو، کوئی ایک بھی ان میں سے کمزور اور ڈھیلا نہ ہو۔ چاہت یہ ہوتی ہے، چاہت یہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جب بچوں کا امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بعد نمبر تو وہی ادارے والے لگاتے ہیں، اب وہ نمبر لگا کے کچھ کو پاس کر رہے ہیں اور کچھ کو فیل کر رہے ہیں۔ اب کوئی بندہ کہے کہ بھی تم چاہتے تو سب کا پاس ہونا ہو اور تم کر بھی سکتے ہو، ادارہ بھی تمہارا اپنا ہے، تو تم سب کو پاس کر دو نا، تمہیں کس نے روکنا ہے؟ تمہارے قلم کو کسی نے پکڑا ہوا ہے، کسی نے غلط لکھا ہے، صحیح لکھا ہے، تھوڑا لکھا ہے، زیادہ لکھا ہے، تم سب کو پاس کر دو، تمہارا اپنا ادارہ ہے، تمہیں کس نے پوچھنا ہے؟ تو باوجود ہے کہ چاہتا وہ سب کی کامیابی ہے، لیکن پھر بھی جبراً سب کو کامیاب کرتا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے میں نے طالب علموں کو دونوں راستے دکھائے کہ یہ کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، اگر یوں کرو کہ کامیاب ہو جاؤ گے، اور سارا سال میں نے محنت بھی کی ہے کہ سارے اسی راستے پہ چلیں جو راستہ کامیابی والا ہے، لیکن پھر بھی جو چلے ہیں تو آج میں ان کو کامیابی کی ان پر دستخط کر رہا ہوں، نمبر دے رہا ہوں، اور جو نہیں چلے ہیں تو میں خود ہی اپنے ہاتھ سے ان کو ناکام لکھ کر کے، فیل لکھ کر کے ان کو وہ نمبر، وہ فیل والی پوزیشن وہ دے رہا ہوں۔ اب حالانکہ وہ ادارے کا مالک ہے، تو بالکل خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی جو ساری کائنات کے مالک ہیں، اس نے ہمیں ادارے میں داخلہ بھی دیا، کورس بھی دیا، نماز کا کورس ہے، زکوٰۃ کا کورس ہے، ذکر کا کورس ہے، قرآن مجید ہے، حدیث پاک ہے، اب اس کے لیے استاذ بھی بھیجے،
انبیاء بھیجے، علماء کی ڈیوٹی لگائی، وہ سکھلا بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، اللہ نے دل بھی دیا، دماغ بھی دیا، عقل بھی دیا، سمجھ بھی دی، سہولیات بھی دیں، ہاتھ پاؤں بھی دیے، ساری نعمتیں سہولتیں دینے کے بعد اور پڑھانے سمجھانے کے بعد پھر بھی فرمایا اب جب میرے پاس آؤ گے تو میں نے دیکھنا ہے کہ جو پاس کے نمبر لے آئے گا میں اس کو پاس خود لکھوں گا، اور جو پاس کے نمبر لے کے نہیں آئے گا تو میں خود اسے فیل لکھوں گا، میں خود اس کے لیے فیل، جیسے ادارے والا کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تبارک و تعالی جبرن چاہتا، میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں صاحب ذوق لوگوں کے لیے کہ قرآن مجید کے اندر جب بھی لفظ لو آئے گا تو یہ فرضی مثال ہوگی، یعنی فرض کر لو اگر ایسا ہوتا، تو یہاں بھی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ تو لو کا لفظ آیا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ اصل میں آج مسلمان بیچارے کا ذوق نہیں رہا، مولویوں کا ذوق نہیں، غیر مولوی تو دور کی بات ہے، جو مسجد کے امام ہیں یقین جانیے 90% وہ ہیں جن کو جمعے اور عیدین کے خطبے کا ترجمہ نہیں آتا۔ وہ پڑھتے تو ہیں، عربی میں لکھا ہوا ہے کاپیوں میں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم اپنے منہ سے کیا کہہ رہے ہیں، عوام تو دور کی بات ہے، وہ کیا سمجھیں گے بیچارے۔ تو ہمارا ذوق اس وقت یہ بن چکا ہے کہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ وہ نہیں آتا۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالی مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، یعنی انبیاء کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے۔ جب انبیاء آئے انہوں نے محنت کی، کورس پڑھایا، سکھایا، سمجھایا، ہر نبی نے اپنا دین 100% سکھلایا، پورے اخلاص کے ساتھ سکھلایا، پوری محنت سے سکھلایا، پوری لگن سے سکھلایا، اس میں کسی نبی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو فرمایا اگر اللہ پاک جبرن چاہتا تو انبیاء کے بعد لوگ آپس میں مذہب کے لحاظ سے لڑتے نہ۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے جو آ چکے ان کے پاس واضح دلائل، حق کے واضح دلائل موجود ہیں، پھر لڑائی کی بات کیا رہی۔ اب آج کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتا تھا، میں نے سمجھنے کی محنت کوشش بھی کی ہے، مجھے اس کا حق ہونا سمجھ نہیں آیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے کائنات کے اندر کوئی ایک عقل مند انسان بھی ایسا نہیں دکھا سکتے۔ ہاں جس نے بغض کی بنا پر، حسد کی بنا پر، نفرت کی بنا پر وہ اسلام کے قریب آیا نہیں ہے، اس نے اسلام کو دور سے ہی بغض کی نگاہ سے دیکھا ہے، وہ محروم رہا ہے۔ ورنہ جس نے مطالعہ کیا، ریسرچ کی، تحقیق کی، جو اس کو پڑھنے پہ آیا، تو اللہ کا کرم ہے کہ نسلی در نسل، نسل در نسل سے بھی وہ کافر چل رہا تھا، چاہے وہ کسی مسلک مذہب میں چل رہا تھا، اللہ نے اس کو ایمان دیا ہے۔ قرآن ایسی برکت اور رحمت والی کتاب ہے۔ تو فرمایا وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی اختلاف کیا عقائد کے لحاظ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، بعض ان میں سے وہ تھے جو ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور بعض ان میں سے وہ تھے جو کافر رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی جبرن چاہتے مَقْتَتَلُوا، بالکل نہ لڑتے، یہ ان میں مذہبی لحاظ سے کوئی فرقہ بندی، گروہ بندی، لڑائی نہ ہوتی اگر اللہ پاک جبرن چاہتے۔ لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب اس میں اللہ کی حکمتیں کیا ہیں، وہ حکمتیں نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ ہماری عقل میں اتنی وسعت ہے، لیکن یہ پکی بات ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کا کوئی کام دانائی اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، اس لیے کہ وہ حکیم الحکماء ہے، دناؤں کو دنائی دینے والا ہے۔ تو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ کے تحت اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔